سنت عادت انسان کے نفس کو سب سے زیادہ طاقت کھانا دیتا ہے اور روح کو سب سے زیادہ طاقت روزہ دیتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن کھانا. طاقت روح کو بھی کھانے کو بھی. اور روح کو اوپر رکھتے تھے, نفس کو نیچے. آج کھائی جا رہے ہیں. اللہ کے نے, میں نے یہ جب بات کی تو مجھے ایک حکیم اختر صاحب کے خلیفہ نے پکڑ لیا بعد میں, تم نے بات غلط کی ہے, میں ثابت کروں گا. میں کہا حضرت میں علماء سے پوچھے آگے بات نہیں کرتا. مہینے بعد فون آیا تمہاری بات سچ تھی, نبی نے 2 سبزیاں جمع کی ہیں, سالن کھانا ثابت نہیں ہے. کیونکہ میں ڈائٹیشن بھی ہوں, میں اسپورٹس مین ہوں, میں اپنی باڈی کا 24 گھنٹے خیال رکھتا ہوں. تبلیغ والے تو چاہتے ہیں کہ میری بھی توند نکل آئے, لیکن الحمدللہ ابھی تک بچی بھی ہے نا. ثقلین مشتاق نے نماز شروع کی یہاں ہاتھ رکھ کے, اور 4 مہینے بعد ہاتھ یہاں آگے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں کیا؟ کہ سعید بھائی نماز میں سپورٹ ملتی ہے. یہ بھی اس کی بھی فضیلت نکال لی. 2 سالن. حضرت عمر سنو, حدیث ہے صحیح, جس راستے پہ عمر کہ چلیں اس پہ چلنا, عمار بن یاسر کی سیرت اپنانا, اور جو عبداللہ مسعود کیا اس کو لے لینا. حضرت عمر کے زمانے تک کوئی مائی کا لال دسترخوان پہ 2 سالن نہیں رکھ سکتا تھا. آپ کے بیٹے نے آپ کی دعوت کی, گوشت رکھا, غصے میں ہٹا دیا. ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے 2 سالن کھلا رہا ہے. کبا جان 2 ایک ہے, کا چربی دوسرا سالن ہے, تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے ہیں. آج ایک دسترخوان بتا دو بھائی. میں کسی دسترخوان میں گیا, دسترخوان اس پہ ہمارے بیٹھے تھے تبلیغی میرے ٹائپ کے دوست, چکن بھی, مٹن بھی, فش بھی, چرغا بھی, مرغا بھی, سب کھائی جا رہے تھے. تو میں کہا سعید بھائی آپ نے اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا ہے؟ ہم نہیں ہو پا رہے. میں کہا جو میں کرتا ہوں, میں دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اور 1 سالن کھاتا ہوں, مکس نہیں کرتا. تو کہا ہم کیا کریں؟ میں کہا ہر نوالے سے پہلے 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ کبھی موٹے نہیں ہوں گے. اور آپ کا کوئی علاج نہیں. کھائی جا رہے, کھانا. حالانکہ ہمارا اردو کا لفظ کتنا اچھا ہے, کھانا, ہم کھائی جا رہے. اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ. حضرت موسیٰ صاحب نبی کیوں بنے؟ کہ اللہ نے چنا ہے. میں پاکستان کرکٹ میں چنا گیا ہوں, پرچی سے نہیں آیا. پرچی سے آدمی 2 میچ کھیلتا ہے, ہمیشہ تھوڑی کھیلتا ہے. چنا جا, اللہ چنتے ہیں. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, سامنے لڑکیاں جا رہی ہیں. کہا پیچھے چلو, تمہاری ہوا سے کپڑے اڑیں گے بھی, نظر پڑے گی, تمہاری جسم نظر آئے گا, پیچھے چل کے راستہ بتاؤ. یہ نبی کی عادت ہے. نبی بد نظری نہیں کرتا. نبی کی عورت بیوی, نبی کی عورت کافرہ ہو سکتی ہے, فحاشہ نہیں ہو سکتی. فحاشی نہ نبی کی بیوی سے ثابت ہے چاہے وہ کافر ہے, نہ نبی سے ثابت ہے, اللہ معاف کرے. آج میرے دوستو ہم چاہتے ہیں ہمارا نبی والا اکرام ہو. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ مرد کو بھی ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھتے تھے. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے. نبی مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. ایک بوڑھی آئی کہ اللہ کے رسول میں دعا کریں جنت میں جاؤں. کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. کہا اللہ کے رسول رحم کریں. کہا کوئی بڑھیا جنت نہیں جائے گی. رو پڑی. کہا رو مت, تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی, بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی. میرے جھوٹ نہیں. ایک آدمی ہے صحابی, اللہ کے رسول میں ایک سواری دیں, اونٹ دیں. کہا میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے. کہا میں نے لمبا سفر کرا اونٹ. کہا میرے پاس تو بچہ ہے. بچہ وہ اتنا رہا. کہا بھائی وہ بھی کسی کا بچہ ہے, وہ دے رہا ہوں. نبی سے مولانا طارق جمیل صاحب سے کئی دفعہ سنا, جو آدمی مذاق میں جھوٹ بولے گا جنت فردوس میں کبھی نہیں جائے گا. مذاق میں جھوٹ ثابت نہیں ہے. جھوٹ اللہ فرماتے کل افاک نسیم, ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اللہ جھوٹے کو ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اللہ اسراف والے کو جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. میرے دوستو نبی سے اسراف ثابت نہیں ہے. سب سے بڑی بات, نبی آرام پسند نہیں تھا. آج میں عجیب آپ کو بات بتاؤں, میں ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں, جو آدمی آرام پسندی کی عادت ہو یہ علم تو سیکھ سکتا ہے, عمل نہیں کر سکتا. نبی کا بستر ایسے چوڑا کر دیا, ڈبل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ کس نے ڈبل کیا, مجھے تہجد میں اٹھنے میں تکلیف ہوئی. آپ کا بستر کون سا تھا, ملٹی فوم یا یہاں کا فوم؟ نہیں, وہ کھجور کی چھال. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, پرائم منسٹر کے بیٹے, کروڑ پتی آدمی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی, ہارٹ سرجن. وہ جھونپڑی میں رہتے ہیں گھر کی, ایک نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے نہ اے سی, سارا دن اسی میں گزارتے ہیں. اس کی بات سنو دل ہلا دیتا. وہ جس جگہ ہم جاتے ہیں کہتے ہیں یہ آدمی بتاؤ یہ کون ہے, کوئی بات نہیں کرتا, کوئی بیان نہیں. اس کو 2-1 کلو اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے ایمان کی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سادہ کھانا, سادہ لباس, سادی بات, سادہ مکان, سادی شادی.
سادگی ایمان ہے, فیشن تو کفر ہے. اللہ کے مال کو غلط ضائع کرنا ہے, غلط جگہ. اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کا پکا بھائی ہے جو جان اور مال کو غلط جگہ خرچ کرے, غلط جگہ, شادیوں پہ, پارٹیوں پہ. میرے دوستو, نبی, یہ مٹی دیکھو, میں آپ کو ایک مثال دوں. کھجور کب نکلتی ہے؟ گرمی میں. جتنی شدید گرمی پڑے اتنی اچھی کھجور. مدینے میں گرمی شدید, کھجور میٹھی. قصیم میں گرمی اور کھجور اچھی. جب تک مٹی کو گرمی نہیں پڑے گی کھجور نہیں نکالے گی. جب تک مٹی کو سردی نہیں پڑے گی انار نہیں نکالے گا. انار, یہ جو رمان ہوتا ہے, یہ افغانستان میں ٹھنڈ میں نکلتا ہے, یہ وہاں نکلتا ہے پشاور میں, وہاں ادھر ٹھنڈ میں. گرمی میں انار نہیں نکلتا. یہ جو انور ہے نا, انور ریٹول, یہ سب سے اچھا سکھر میں, ملتان میں. سکھر ملتان کی گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے. جتنی گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم. یہ مٹی کا جسم ہے, اس پہ گرمی میں اے سی چلایا اور سردی میں ہیٹر چلایا, نہ آم نکلا, نہ وہ نکلا آم, نہ رمان, بلکہ کڑوے کریلے نکل رہے ہیں. بد اخلاقی, بد زبانی, اس کو آرام کی عادت ڈال دی. ایک عورت کہے کہ میں باہر سے بالکل پتلی دبلی, ایسے سمارٹ لوگ مجھے دیکھیں اور اندر انضمام الحق پیدا ہو جائے, ہو سکتا ہے؟ جب تک عورت باہر سے 9 مہینے خراب نہیں ہوگی, اللہ کی قسم اندر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. جب تک جم میں چیخے نہیں مارو گے مسل نہیں بنا سکتے. جب تک گراؤنڈ میں تھکو گے نہیں سٹیمنا نہیں بنا سکتے. ہمیں انہوں نے کیا کیا, بہت چلاک ہے یہ مجھے یہودیوں نے بتایا ہے جو مسلمان ہوئے, میرے دوست ہیں, کہ انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے تمہیں کیا عادت ڈالی کہ تمہیں ٹوائلٹ, تم یہ کھینچتے تھے نا, یہ تمہارے مسل بنتے تھے. ہر میرے ابا کے بھی بائسیپ, جم کبھی نہیں گئے, ٹوائلٹ کھینچتے تھے وہ نا, جیسے WC کیوں, آپ کو نہیں پتا, آپ لوگ کہہ رہے پتہ نہیں پاگل کیا بات کر رہا ہے. یہ ایسے, یہ دادا کے مسل بھائی, اتنے مسل ہے نا. اور پانی بالٹی سے بھرو, کوئی نلکا نہیں, یہ بالٹی اٹھائی, یہ بائسیپس, یہ اوپر اٹھائی, یہ کوڈریسیپس, سب بنے ہوئے ابا کے دادا کے. وی ہمارا تو یہ بنا ہوا ہے نا. وی کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ اچھا کرو, لنچ ایسے, کھانا یوں. اے کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ کم, لنچ دیا, اور کھانا رات کا. یہ اے بن گیا. بھی بنا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹوائلٹ کی ہٹاؤ بھائی, بٹن لگاؤ. اب بٹن, چلو بھائی ہاتھ تگڑے, انگوٹھا چل رہا ہے, کچھ تو چل رہا ہے. کب بٹن ختم کرو, ان کو پیچھے سینسر لگا دو, اٹھے بیٹھیں گے فلش خود چل رہا, خود چل رہا. اب برش آ گئے آٹومیٹک, چھوڑ ہاتھ نہیں گندے کر, فون پہ لگ, باقی اپنا کام خود ہوگا. آٹو پائلٹ, چلو بھائی چلو, آٹو پائلٹ. یہ لیٹسٹ ٹوائلٹس ہیں. اندر گیا, لائٹ خود کھل گئی, ٹڑنگ, ارے کیا بات ہے, لائٹ خود بن, ٹڑنگ. اچھا اور ٹھوس کرنا ہے, کیونکہ کشتی پانی سے نکل کے کیسے چلے گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو فطرت مشقت پہ کہہ رہا آرام سے, میں آرام آرام رام آ جا میرے پاس, آرام آرام آ جا. انہوں نے کہا ریموٹ دو, او اے سی کا ریموٹ, ٹڑنگ, ٹی وی کا ریموٹ, ٹڑنگ. اچھا یہ نا, یہ ونڈوز ہٹاؤ, ان کو پاور ونڈوز دو, لو جی اب ٹڑنگ کیا, پاور ونڈو. یہ بھی چھوڑو, میموری لگا دو, ایس دیکھیں گے وہ میموری ونڈو خود ہو جائے گا, اسٹیئرنگ خود. یہ کلچ دبانے آٹومیٹک دو, یہ ریموٹ. اچھا باہر سے جانا, بیلٹ, دروازہ کھول, نہیں ان کو, ہاں کون ہے, ٹڑنگ, باہر کا گیٹ کھل گیا. اچھا دور سے ٹڑنگ, گیراج کھل گیا, ٹڑنگ بند ہو گیا. ان کو ٹھس کر دو. ٹھس آدمی کبھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس کا وہ دین ہوگا افرائیت من اتخذ الہ ہوا, جس کو یہ اپنی اس کی مرضی پہ چلے گا. میرے دوستو, نبی سے آرام ثابت نہیں ہے. آپ پتھر کھائے میں تو حیران ہوں یار. لیکن اس لیے حیران نہیں ہوں کہ میں نے فریکچر انگلیوں میں 100 کیا ہے. ثقلین مشتاق نے فریکچر انگلیوں 100 کیا. کیوں کہ میرے اندر مال کی محبت ہے, کرکٹ کی, کہ میں جان لگا دوں گا بڑا کھلاڑی بننا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میری جان چلی جائے, اللہ نبی سے کہنے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے میرے حبیب, تو اپنی جان لے لے گا ان کے غم کے مارے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلا تحزن نفسک علیہم حسرات. ان کی حسرت میں تو اپنی جان لے لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے لیٹے, ایک آدمی آیا, اس کو دعوت دے رہے ہیں. ہم سے اے سی میں دعوت نہیں دی جاتی. پتھر کھا کے دنیا سے جا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, میری امت نماز نہ چھوڑنا, میری امت نماز نہ چھوڑنا, میری امت اپنے غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. عیسیٰ اسلام اس امت میں آئیں گے, پیدا ہوتے ہی دعوت دے رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ کی. آج امت نے دعوت ہی چھوڑ دی. میرے دوستو, اپنی زندگی کو سنت پہ لاؤ. تبلیغ اس کا نام ہے, تبلیغ بستر لے کے پھرنے کا نام نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی جوڑ نہیں ہوگا جب تک زندگی ہماری حیات الصحابہ پہ نہیں آئے گی. تبلیغ اس کا نا. میں ایک دفعہ جنید جمشید بھائی آئے بنگلہ دیش میں, آج کل بہت ہو رہا ہے, حضرت فرماتے ہیں, حضرت فرماتے, حضرت فرماتے تھے.
हाजी साहब फरमाते थे, मैं एक दफा जुनेद आया, कराची की जमात ने बंद कर दिया, तुम नहीं जाओगे सईद के साथ, हमारी चिल्ले की जमात बांग्लादेश। अब्दुल वहाब साहब बहुत नरम आदमी थे, अब्दुल वहाब साहब ने कहा चला जा सईद की जमात से। ये हमारे पास 10 दिन के लिए आया, बांग्लादेश काकरेल पहुंचा, रोड टूट गई थी, 10 घंटे लगे, हमें तलाश की, हम टेंट में थे। सईद भाई मैं कहाँ ठहरूंगा? मैं कहा हाजी साहब ने कहा मजमे में। हुई मजमे में मार देंगे मुझे सईद भाई, हाजी साहब। मैं कहा भाई हाजी साहब ने कहा मैं कौन होता हूँ? अब जुनेद परेशान, जुनेद बहुत बाअखलाक था, मिलनसार था, मिलनसार, सबसे ऐसे मिलता था जैसे 36 साल से जानता है इसको। खैर अब जुनेद बदतमीज होने लगा, एक अगर यहाँ से हटो उसको बदतमीज, तो मैं कहा तो बदतमीज, ये तो इसके अखलाक अगर खत्म, ये खत्म। मैं कहा जुनेद भाई मैंने कहा मैं भी हाजी साहब हूँ। मारे उसने 2 थप्पड़, कहा जालिम तूने मुझे मार दिया था। हाजी साहब फरमाते हैं, मौलवी साहब हजरत जी, नहीं भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं उस पे जोड़ होगा, सहाबा क्या फरमाते हैं उस पे जोड़ होगा। लेकिन हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बुरा ना मानना, अकीदत अकीदे से ऊपर निकल गई है। अकीदा छोड़ो, हजरत क्या कहते हैं, अकीदा अकीदत देखो। इसने हमें, और अब मेरे बहुत दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े उलमा हैं सबसे दोस्ती है। वो कहते हैं तुम्हारा एक मसला है, तुम्हारी अकीदत अकीदे को पार कर गई है। भाई अकीदा कुरान हदीस हयातु सहाबा, सहाबा मेरे सहाबा, इसके बाद सब जमात बातिल है। ये जो मुझे एक अरब ने कहा तुम ये 4 इमाम को क्यों मानते हो? मैं कहा इससे कि दुनिया 4 चीजों से बनी है ना, आग मिट्टी हवा पानी। कहता है और? मैं कहा आसमानी 4 किताबें हैं, कुरान हदीस, कुरान तौरात ज़ुबूर इंजील। और मैंने कहा हदीस में भी 4 लफ्ज हैं, कुरान में भी 4 लफ्ज हैं, आलिम में भी 4 हैं, मुफ्ती में भी 4 हैं, तकवे में 4 हैं, मस्जिद में भी 4 हैं। कहता और 4? मैं कहा शादियां भी 4 हैं। कहता और 4? मैं कहा जूते में भी 4 हैं, फिर 4 जूते भी पढ़ेंगे, जूते 4। फिर कहता मैं कहा नमाज में 4 हालतें, क़याम रुकू सजदा जलसा। फिर मैं कहा और 4? मैं कहा खुलफा राशिदीन 4। मैं कहा इमाम भी 4। और यकीन करो ये जो अलिफ मीम है ना, अलिफ से इमाम हनीफा, मीम से इमाम मालिक, फिर दूसरे जो है इमाम क्या है अहमद बिन हंबल, और इमाम शाफी का नाम भी मीम से आता, असली नाम मैं उनका नाम भूल गया हूं। असली 4 इमाम। वो उठ के भाग गया, मुझसे एक कहता है कि यार ये तुम तस्बीह क्यों कर रहे हो, बिद्दा है। मैं कहा तू मोबाइल में कुरान क्यों पढ़ रहा है, सुनना है? भाग गया वहां से। मुझसे एक ने कहा कि भाई ये चिल्ला, ये जो है हम पीस टीवी चला रहे हैं, आपका चिल्ला बिद्दा है। मैं कहा तेरा पीस टीवी सुन्नत है। भाग गया। मेरे दोस्तों हमारा जोड़ किस पे होगा? मेरे सहाबा पे। तो अल्लाह के वास्ते मैं आपको बता रहा हूं, छप्पड़ फाड़ के मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं सकलैन मुश्ताक का। शुरू में हुआ, ये देखो मेरे दोस्तों, ये ना तबलीग का काम बाय एयर है। ये शुरू में नजर आता है, बीच में गायब हो जाता है, मौत पे नजर आएगा, ओए ओए क्या काम था, बीच में कोई कैफियत नहीं, कोई नजर नहीं, उड़े नहीं आएंगे, हमें तो कुछ नजर नहीं। ये तबलीग का काम बाय एयर है, ये टेक ऑफ पे नजर आता है और लैंडिंग पे। हमारे एक मौलवी साहब थे, मौलवी अब्दुल समद, तारिक जमील साहब के बहुत दोस्त थे। तारिक जमील साहब ने उनको भी रंगबाजी पे लगा दिया। तो मैं कहा भाई आप 1 नंबर आदमी हैं, 2 नंबर नहीं है, आप रंग ना लगाया करें। छोटा सा कद, कोई बयान नहीं, कोई तालीम नहीं, अखलाक का 1 नंबर, तवाज़ु। मजलिस में पीछे बैठता था दुम बन के। देखो जो दुम बनेगा ना, दुम को कभी जूते नहीं पड़ते, सर को जूते पड़ते हैं, पीछे रहना है। बच्चा बनना है, बच्चा गोद में बैठता है, हर आंटी पप्पी देती है, बड़े को पप्पी नहीं मिलती, बच्चों को मिलती है, चॉकलेट भी मिलती है। बड़ा बना पेशाब कर, तेरी माई तुझे मारेगी। छोटा बच्चा आंटी पे पेशाब कर दिया, हाय बच्चे ने पॉटी कर दी, हाय क्यूट, व्हाट अ क्यूट। बड़ा करके देखे जरा पॉटी, बीवी उड़ा देगी, इतनी गंदी पॉटी की है। बच्चा बनने की मेहनत करो, गोदों में खेलोगे, बड़े बनोगे मारेंगे लोग, इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, क्या कह रहा था मैं यार, सकलैन मुश्ताक दीन पे आया, हमारे साथ 4 महीने लगाए, इसके दोनों घुटने खराब हो गए। तबलीग वाले तो कोशिश करते हैं ये किसी काम का ना नहीं, मस्जिद ही बैठ जाए, घुटने भी तोड़ दो, कमर भी तोड़ दो, वह यहीं रखो। खुशकिस्मत है वो लोग जो पानी में रहते हैं, मछली बाहर नहीं निकलती, बाहर मछली तड़पती है। जो मस्जिद में रहते हैं वो खुश रहते हैं, बाहर तड़प रहे हैं सब। तो सकलैन मुश्ताक ने 4 महीने लगाए। इस पे सूद था तकरीबन 3 मिलियन या 4 मिलियन रुपीस का। क्रिकेट खत्म, पैसे आ नहीं रहे। अब जनाब हमें कहा इसको कि देखो, इब्राहिम देवला साहब ने कहा दिन के 4 हिस्से करो, कायनात 4 चीजों बनी, 6 घंटे नींद को दो, 6 घंटे बीवी बच्चों को, 6 घंटे काम को, 6 घंटे तबलीग को, तुम 6 घंटे मस्जिद को दो आबादी के लिए। सकलैन ने देने शुरू किए। 4 मिलियन रुपीस सूद के कहां से उतारूं, सब कुछ बेच दिया। एक क्रिकेट टीम लैशिंग्स बहुत मशहूर है, यहां से रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं, खड़े खड़े बॉलिंग करता था, 300 पाउंड 400 पाउंड, घर का खर्चा। सूद कैसे उतरे? आखिरी महीने में सरे काउंटी ने कहा हमारे 6 बॉलर अनफिट हो गए, तुम हमारी तरह क्रिकेट खेलो, कितने पैसे दोगे? 3 मिलियन रुपीस सूद उतर रहा है। सकलैन ने फोन किया, सईद भाई